الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم نے ابھی اس نشست میں جو مسئلہ پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے ترک قرأت خلف الامام۔ ذرا سادہ سے انداز میں سمجھیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، یہ ہمارے مسئلے کا عنوان ہے۔ یہ مسئلہ اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو اعتدال کا ہے اور دوسرا پہلو غیر معتدل ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے وقت اختلاف کرنے والا اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے دونوں وہ اختلاف کرنے کے اہل ہیں، مجتہد۔ ان کا اختلاف قوت دلیل پر ہے۔ نمبر 3، ان کا اختلاف اخلاص نیت پر ہے۔ یہ اس اور دیگر اختلافی مسائل کا اعتدال والا پہلو ہے۔ فقہاء میں اختلاف چلتا ہے، فقہ کی کتابوں میں ہم اختلاف پڑھتے ہیں، لیکن یہ اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف فقیہ ہوتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کی نوعیت وہ قوت دلیل پر ہوتی ہے، اخلاص نیت پر ہوتی ہے، ان لوگوں کی علمی صلاحیت اور اہلیت پر ہوتی ہے۔ اور ایسا اختلاف باعث رحمت ہے۔ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، بعد میں فقہاء میں بھی ہے۔ صدیوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک الگ رائے ہوتی ہے، اس رائے پر وہ دلیل رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک الگ رائے ہوتی ہے، وہ اس پر دلیل رکھتے ہیں۔ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ حق اور باطل کے پہلو سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان میں سے کسی ایک کو حق کہیں اور دوسرے کو باطل کہیں، یہ نہیں ہوتا۔
دونوں حق ہوتے ہیں، اور ان حق میں پھر آگے دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں. ایک تقسیم ہوتی ہے اولا، دوسری غیر اولا، راجح مرجوح. یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، امت میں باعث رحمت ہے. لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مجتہد کے مقلد نے، مجتہد کے پیروکار نے، مجتہد کے ماننے والے نے دوسرے مجتہد کے پیروکاروں پر، مقلدین پر باطل ہونے کا فتویٰ لگایا ہو کہ ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو. نہ، وہ کہتے ہیں ہماری یہ دلیل ہے، ہمارے امام کا یہ مذہب ہے، اور اس کی وجوہ ترجیح یہ ہیں. یہ اختلاف صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں اولا غیر اولا کا، راجح اور مرجوح کا فرق تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن حق اور باطل کا فرق یہاں پر نہیں نکالا جاتا. خطا اور ثواب کا احتمال ہے. آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہے، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، کہ فقہی مسائل کے اندر جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس میں جو مذہب، جو دلیل ہم نے لی ہے یہ درست ہے، یحتمل الخطا، لیکن اس میں خطا کا احتمال بھی ہے. اور مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے مد مقابل جو دوسرے مجتہد نے اپنا مذہب اپنایا ہے، یہ مذہب ان کے خطائے اجتہادی پر ہے، یحتمل الصواب، لیکن درستگی کا احتمال بھی رکھتا ہے. یہ وہ اعتدال کا ایسا راستہ ہے کہ جس پر صدیوں سے امت چل رہی ہے. تفرقہ بازی پیدا نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، مساجد میں ایک دوسرے کو دھکے نہیں دیے گئے، ایک دوسرے پر فتوے کی مشینیں نہیں کسی گئی، یہ نہیں کہا گیا، کتابیں نہیں لکھی گئیں تمہاری نماز باطل ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. اور آگے میں چل کر ذکر کروں گا کہ یار لوگوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے، بہت کچھ کہہ دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی نسبت حدیث کی طرف کرتے ہیں. جب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس میں شدت اختیار کرتے ہیں، اپنے فریق مخالف پر فتوے بازی، چیلنج بازی، مسلکی تعصب، غلو، شدت، تردید، تضلیل، تفسیق، سارا کام کرتے ہیں. اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں پیش آئیں تو باعث فساد بن جاتے ہیں، لیکن وہی مسائل جب حرم کے اندر ہوں، بیت اللہ کے اندر ہوں، مسجد نبوی کے اندر ہوں، سعودیہ کے اندر ہوں، وہاں پر ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. جتنے اختلافی مسائل یہاں پر پڑھے جا رہے ہیں، تو ایک عام بندہ سوچتا ہے کہ اگر ترک قرات کا مسئلہ، آمین اونچی یا آہستہ کہنے کا مسئلہ، رفع یدین کا مسئلہ، نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، یہ اگر مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے
ان پر اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، دورہ کرایا جا رہا ہے، ان مسائل کی تحقیق کرائی جا رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ جو یہاں بھی ہیں، حرم میں بھی ہیں۔ حرم والے کریں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مکے والے کریں، مدینے والے کریں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پاکستان کا کوئی غیر مقلد کرے، آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اگر اختلاف کرنا ہے تو پھر مکہ مدینہ والوں سے بھی کرو، اور اگر نہیں کرنا تو ان سے بھی نہ کرو۔ دیکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب آپ ان مسائل پر محنت کریں گے، گفتگو کریں گے، اپنے طلباء کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، اپنے عوام کو مسئلہ سمجھائیں گے، تو فٹ لوگوں نے یہی سوال کرنا ہے، مولانا کیا باتیں چھیڑ رکھی ہیں، رفع یدین کا مسئلہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے؟ حرم میں بھی تو ہوتا ہے۔ ترک قرات کا مسئلہ صرف پاکستان کا ہے، اور جگہوں پر نہیں ہوتا۔ آمین اونچی کہنے کا مسئلہ صرف پاکستان میں ہے، حرم میں نہیں ہوتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسئلہ غلط ہے تو حرم والوں کی تردید کرو، مسئلہ غلط ہے مکہ اور مدینہ والوں کی بھی تردید کرو، اور اگر مسئلہ ٹھیک ہے تو پھر ان کی بھی تردید نہ کرو۔ یہ وہ عوامی بات ہے جس بات کا سامنا ہمیں اکثر ہوتا رہتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ والے، سعودیہ والے، حرمین والے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ ہم احناف ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی جانب کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی ترجیح کو لیتے ہیں۔ اسی مسئلے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسری جانب کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے پیروکار اپنے امام کی بات کو لیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پر فقیہ بمقابلہ فقیہ ہے، مجتہد بمقابلہ مجتہد ہے۔ یہاں پر دونوں طرف اجتہاد ہے۔ حرمین والے کریں تو ان کے امام نے اجتہاد کیا ہے، مسئلہ فقہ کا بتایا ہے، اور ہمارے امام نے اجتہاد کیا ہے، مسئلہ فقہ کا بتایا ہے۔ لہٰذا اختلاف فقہی ذوق کا ہے، اجتہاد کا ہے، ائمہ کا ہے۔ اسی وجہ سے پھر یہ اختلاف آگے چلتا ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس حدیث کو ترجیح ہمارے امام نے دی ہوتی ہے، ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں کا فریق مخالف، ہمارا یہاں ان علاقوں کا غیر مقلد، وہ اس کے مقابلے میں حدیث لاتا ہے، ہمارے بارے میں عوام میں یہ شعور دیتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف فقہ ہے، آپ کس کو مانو گے؟ لوگ فوراً کہتے ہیں جی ہم تو حدیث کو مانیں گے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کس کی بات مانو گے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ یہ فرق ہے
یہاں کے غیر مقلدین اور حرمین کے حنبلی علماء کا۔ حنبلی علماء یہ کہتے ہیں، ائمہ حرمین یہ کہتے ہیں، مکہ مدینہ والے، سعودیہ والے، وہ یہ بات کہتے ہیں جس مسئلے پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے، اور اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ وہ فقہ کا مقابلہ فقہ کے ساتھ، مجتہد کا مقابلہ مجتہد کا، اور فقیہ کا مقابلہ فقیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا اختلاف دوسرا رنگ لے جاتا ہے، وہ اجتہادی نوعیت کا بن جاتا ہے کہ ایک اجتہاد امام احمد بن حنبل نے کیا ہے، دوسرا اجتہاد امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ اجتہاد درست ہو تو اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک مسئلے کی درستگی، اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا، جو اس نے اجتہاد کا عمل کیا ہے، اس عمل اجتہاد پر اللہ اس کو دوسرا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر مجتہد ہو، اجتہاد کرے، اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلہ اجرن، تو اس کے لیے 1 اجر پھر بھی ہوگا۔ وہ اجر یہ ہوگا کہ اس نے اجتہاد کیا ہے، اس اجتہاد کرنے کا اللہ اجر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں کے ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے، ہمارے بارے میں فتوے لگانے والے، ہماری نمازوں کو باطل کہنے والے، ہمارے بارے میں کفر کے فتوے لگانے والے، گمراہی کے فتوے لگانے والے، لوگوں کو اسلاف سے بدظن کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کا اختلاف رسول اللہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں فقہ کا اختلاف حدیث کے ساتھ ہے۔ حنبلی علماء کہتے ہیں فقہ کا اختلاف فقہ سے، مجتہد کا اختلاف مجتہد سے، فقیہ کا اختلاف فقیہ سے۔ اور یہاں کے غیر مقلد کہتے ہیں نہ، وہاں پر ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف ابو حنیفہ ہیں، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان حدیث ہے، اور دوسری طرف یہ امام کی فقہ ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ وہ لوگ اہل ہیں اس اختلاف کے۔ کیسے اہل ہیں؟ یہ سارے پیروکار ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ وہ ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن کی امت آگے تقلید کرتی ہے۔ تو وہاں اختلاف فقہ کا فقہ کے ساتھ ہے، اور فقہ کا فقہ کے ساتھ اختلاف، فقیہ کا فقیہ کے ساتھ، مجتہد کا مجتہد کے ساتھ اختلاف، یہ باعث رحمت ہوتا ہے، باعث زحمت نہیں ہوتا۔ اور یہاں کے ہمارے جو لوگ کرتے ہیں، فقیہ بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، علمی اہلیت بھی نہیں، صرف احناف کی ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ اختلاف کرتے ہیں، اور لوگوں میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف احناف نے اپنے ائمہ کو لیا ہوا ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور دوسری طرف ان لوگوں نے فقہ کو لیا ہوا ہے، لہٰذا ان کا اختلاف بددیانتی پر ہے اور ان کا اختلاف دیانت پر ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس اختلاف کو اچھا سمجھتے ہیں، وہاں علمی راہیں کھلتی ہیں، امت کے لیے گنجائش نکلتی ہے، اور یہ اختلاف بددیانتی پر ہے، ضد پر ہے، تعصب پر ہے، غلو پر ہے، شدت پر ہے، لہٰذا ہم اس اختلاف سے امت کی تباہی سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ مسئلہ ہے، اور مسائل آپ پڑھ رہے ہیں، ان مسائل کے بارے میں کبھی آپ کو ائمہ متبوعین، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کبھی آپ کو یہ فتویٰ نہیں ملے گا
کہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے اور دوسرے ہماری نماز ٹھیک ہے دوسرے کی نماز غلط ہے، ہماری نماز حق ہے دوسرے کی نماز باطل ہے، ہماری نماز ہو جاتی ہے دوسرے کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اور یہ غیر مقلدین، ابھی ان کا مسلک، ان کا موقف آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، امت کے اتنے بڑے طبقے کو یہ بے نمازی قرار دیتے ہیں، ان کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو فرض قرار دیتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ نہیں کر رہا اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور آگے بات آ رہی ہے، سغرے کبرے ملا کر آپس کے اندر قضیے ملا کر نتیجہ ہمیں جہنمی ہونے تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی اس بددیانتی کی وجہ سے ہمیں یہ کام شروع کرنا پڑا کہ اگر یہ فرقہ ایسے چلتا رہا، یہ لوگ ایسے چلتے رہے، امت کا اعتماد اپنے اکابر کے ساتھ اور امت کا اعتماد اپنے پیشواؤں کے ساتھ اگر ان لوگوں نے ختم کر دیا تو پھر امت کو گمراہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن هذه الامت اول آخریہ، کہ اس امت کا آخری جو لوگ ہوں گے یہ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ لعن آخر هذه الامت اولها، یہ وہی دور چل رہا ہے۔ پھر لیبل دیکھیں، سٹائل دیکھیں، اور جی ہم نے کوئی ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نہیں پڑھا۔ اس کلمہ نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تحقیق کو ٹھکرا دیں؟ کلمہ تو ہم نے اللہ کے پیغمبر کا پڑھا ہے، اللہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا فیصلہ ہے کہ میری امت کے اندر اجتہاد ہوگا اور باعث رحمت ہوگا۔ ہم تو اس اجتہاد کو لے رہے ہیں، اسی پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد کے اندر خطا کرتا ہے اللہ اس کو ایک اجر پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ تو نبوت نے ہمیں سکھلایا ہے، سمجھایا ہے، اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہمارے سادے سودے لوگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ چلیں مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں، اس میں یہ ذہن میں رکھنا، اکیلا آدمی اور امام یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اکیلا آدمی اور امام وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، وہ نماز جہری ہو یا وہ نماز سری ہو۔ جہری ہونے کا مطلب کہ ایسی نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور سری ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی نماز جس کے اندر امام آہستہ آواز کے اندر تلاوت کرتا ہے۔ جہری نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ سری نمازیں ظہر عصر، مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقتدی جب امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہا ہو تو یہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرے گا۔ امام جو قرات کرے گا وہ اس مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، آگے آ رہے ہیں دلائل۔ جبکہ جو ہمارے یہاں پر مخالفین ہیں، وہ لوگ جو امت میں انتشار کا باعث بنے ہوئے ہیں، امت میں تفرقہ بازی کا باعث بنے ہوئے ہیں، امت کو آپس کے اندر لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، امت کے اندر افتراق کی راہیں پیدا کر رہے ہیں،
ایک دوسرے کی مساجد کے اندر دھکے دیے جا رہے ہیں، نکالا جا رہا ہے، فتوے بازی کی جا رہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ مقتدی امام کے پیچھے ہو، پھر امام بلند آواز سے قرات کرے، آہستہ آواز سے قرات کرے، جیسے بھی ہو، ہر صورت میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اب ہم نے جو اس موقف کو اپنایا ہے کہ امام کے پیچھے قرات ہم نہیں کرتے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی دلیل؟ وہ صرف دلیل نہیں، دلائل ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس مختصر سی نشست میں ان کا ہلکا سا تعارف تو ہو سکتا ہے، ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے جو حضرات علماء ہیں، جو دورہ حدیث کر چکے ہیں یا جن کا دورہ حدیث ہونے والا ہے، 1-2 سال رہ گئے، میں ان تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں، امت کو انتشار سے بچائیں، امت کو تفرقے بازی سے بچائیں۔ فیلیں خریدیں، کتابیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن جب تک فن کو صاحب فن سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو فن پر عبور نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ مرکز میں تشریف لائیں، یہاں پر اس فن کو سیکھیں، سمجھیں، گفتگو کا سلیقہ سیکھیں کہ کسی کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے علماء اس طرح متوجہ رہیں، اور جو دورہ حدیث کر چکے ہیں وہ فیصلے کریں، ارادے نہیں، فیصلے کریں کہ انہوں نے آئندہ سال مرکز اہل سنت والجماعت میں 1 سال کا تخصص کرنا ہے۔ اب ہم نے یہ جو اپنا دعویٰ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، وہ نماز سری ہو، جہری ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر مقتدی بالکل خاموش رہے گا، سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، قرآن کریم کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے وہ بھی نہیں ملائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بلاغت ہے، فصاحت ہے۔ قرآن مقتضائے حال کے مطابق کلام کرتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ باتیں، ضرورت سے زیادہ الفاظ قرآن کریم ذکر نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ دھیان کرو، خوب توجہ سے سنو، استمعوا باب استفعال، خوب توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا خاموش بھی رہو۔ ایک ہے سننا اور سن کر کچھ ساتھ بولتے رہنا، دوسرا ہے سننا اور مکمل خاموش رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے ہیں اس آیت کے اندر، ایک ہے استماع، دوسرا ہے انصات۔ استماع کا مطلب یہ ہے کہ خوب توجہ سے کان لگا کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور دوسرا ہے انصات۔ انصات کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر خاموش رہیں جب تک قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور جب امام قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، سننا تو ہم نے ویسے ہی ہے، ایک حکم پر تو عمل ہو جائے گا کہ ہم سن رہے ہیں، لیکن وَأَنصِتُوا مکمل طور پر خاموش رہنے والا حکم، اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا سننا الگ حکم ہے اور مکمل خاموش رہنا دوسرا حکم ہے۔ ہمیں اس آیت کے اندر 2 حکم دیے گئے ہیں، پہلا حکم ہے مکمل طور پر توجہ کے ساتھ سننا، اور دوسرا حکم ہے مکمل طور پر خاموش رہنا۔ دیکھیں بھائی،
المغنی کے اندر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت زید بن اسلم ابو العالیہ یہ دونوں کہتے ہیں کانو یقرؤون خلف الامام، صحابہ کرام امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فنزلت، یہ معاملہ کچھ عرصہ چلتا رہا، پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صحابہ پڑھا کرتے تھے، حکم آ گیا کہ خاموشی کے ساتھ سننا ہے، تو اللہ کے حکم کے بعد صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارا فریق مخالف دلائل دے گا، ذکر کرے گا، اس وقت کی ذکر کرے گا کہ جس وقت کے اندر صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے حدیث کا نام سنتے ہی پگھل جانا ہے، حدیث آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، سر آنکھوں پر ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن حدیث کا زمانہ تو دیکھیں نا کون سا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آج کا کوئی بے دین آدمی یہ کہے صحابہ شراب پیا کرتے تھے، پھر بعد میں کسی روایت سے ثابت بھی کر دے کہ صحابہ شراب پیتے تھے۔ روایت تو موجود ہے۔ ایک روایت وہ ہے جو حرمت سے پہلے کی، ایک حالت وہ ہے جو حرمت سے پہلے کی ہے، دوسری صحابہ کی حالت وہ ہے جو حرمت کے بعد کی ہے۔ ہم وہ لیں گے کہ جب حرمت کے بعد صحابہ نے کیا کیا تھا، اس کے باوجود بھی پیتے تھے یا چھوڑ دیا تھا۔ فریق مخالف دلیل ذکر کرے گا، دلائل دے گا، لیکن اس دلائل کا تجزیہ کریں گے، یہ جو دلیل دی جا رہی ہے یہ آیت کے نزول سے پہلے کی ہے یا آیت سے نزول کے بعد کی ہے۔ آیت نازل ہو گئی، آیت کے نزول کے بعد صحابہ نے چھوڑ دیا، آگے بہت کثرت کے ساتھ اس کے حوالے آ رہے ہیں۔ اس لیے محض حدیث کو دیکھ کر گھبرایا نہیں، پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اور اس مختصر سے کورس میں آپ شریک ہوئے ہیں، اس کا نام ہی تحقیق المسائل ہے، مسائل کی تحقیق کرنی ہے۔ مسئلہ پیش آ گیا، اب اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا، اس مسئلے کی تحقیق کریں۔ یہ جو ہمیں دلیل دی جا رہی ہے، ہمارا فریق مخالف دلیل دے رہا ہے، یہ آیت سے نزول سے پہلے ہے یا آیت کے نزول کے بعد کی ہے، اس کا تحقیق کریں اس کے اوپر۔ خیر، تو یہ آیت جب نازل ہوئی اس سے پہلے صحابہ بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، بات کو اچھی طرح سمجھنا، لیکن جب آیت نازل ہو گئی اس کے بعد صحابہ نے چھوڑ دیا۔ آیت کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صحابہ عمل کریں، اہل ایمان عمل کریں۔ پہلے پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اور اسی نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نماز کی حالت کے اندر ہو، ایک طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو توجہ سے سنو، اور توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنی زبان میں پڑھتے بھی نہ رہو، وَأَنصِتُوا، مکمل طور پر خاموش رہو۔ بلکہ اس کے بعض جو اہل لغت ہیں، انصتو کا انہوں نے معنی کیا ہے کہ اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر رکھو، یعنی مکمل طور پر خاموش رہو، آواز نہ آئے، بالکل اتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنو قرآن کریم کو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس پر بڑی لے دے کی گئی ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر خطاب اہل ایمان کو نہیں ہے، کفار کو ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ہمیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں دلیل بناتے کیسے ہیں۔ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، انہی کو حکم ہے کہ تم نے مکمل خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سننا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کی تفسیر کے اندر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. فقرأ اصحابہ وراءہ، آپ کی اقتداء کے اندر جو صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے تھے انہوں نے بھی قرات کی. فخلطوا علیہ، اب دیکھیں میں بھی بول رہا ہوں، آپ سب بھی بولتے رہیں، بے شک آہستہ آہستہ آواز میں بھی بولتے رہیں یا تھوڑی بلند آواز سے بولتے رہیں تو باتیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں گی، سمجھ نہیں آئے گی کون کیا کہہ رہا ہے. فخلطوا علیہ، تو یہ سارا معاملہ آپس کے اندر گڑبڑ ہو گیا. اللہ کے رسول کچھ پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی آوازیں ہیں، معاملہ ذرا گڑبڑ سا ہو گیا. فنزل، تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَهَٰذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نماز کے بارے میں ہے. جو فرض نماز امام پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس نے مکمل طور پر بڑے وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ امام کی قرات کو سننا ہے. تو یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اور جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا کہ یہ والا خطاب مومنین کو نہیں ہے، کفار کو ہے، انہیں یہ والی حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر قرات کی، آپ کے پیچھے جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی قرات کرنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا. معاملہ جب گڑبڑ ہوا اللہ رب العزت نے حکم اتار دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پھر تم مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ تم نے امام کی قرات پر توجہ دینی ہے. باقی دیکھیں جب یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس مسئلے میں اختلاف کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ حدیث اس قابل ہے کہ جس سے دلیل پکڑی جا سکے، جس پر دلیل قائم کی جا سکے. وہ آیا وہ جو حدیث ہے وہ اس قوت کی ہے کہ جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے. اور اس کے لیے پھر دیکھتے ہیں اس کی سند کو. ایک تو متن ہے، یعنی وہ الفاظ جو صحابی کے ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متن. لیکن اس سے پہلے جو محدث اس حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور درمیان میں جتنے واسطے ذکر کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے فلاں نے، فلاں کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے فلاں نے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کو وہ حدیث بیان کی ہے فلاں نے، وہ کہتا ہے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے صحابی نے، صحابی کہتا ہے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے اللہ کے پیغمبر نے. اور آگے جب وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے متن، اور درمیان میں یہ جو واسطے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سند. جب حدیث ذکر کی جاتی ہے تو حدیث ایسی ہونی چاہیے کہ جو متن کے اعتبار سے بھی درست ہو اور سند کے اعتبار سے بھی درست ہو. اگر سند کے اندر کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، محدثین کہتے ہیں اب اس کی حدیث قابل عمل نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہر محدث کی اپنی اپنی شرائط ہیں. تو یہ ایک سارا سلسلہ چلتا ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں راوی ضعیف ہے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے جتنی شرائط مطلوب ہیں وہ مکمل شرائط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. ضعیف ہونے کا مطلب وہ بوڑھا ہونا نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو میں چلتا ہے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو شرائط پائی جانی چاہیے تھی وہ شرائط پوری نہیں ہے. اور جب معاملہ ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں
تو ایسی صورت میں پھر حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی، حدیث کو دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات یہاں پر فائدے کے طور پر ذہن میں رکھنا، یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب تک اس حدیث سے کوئی فقیہ استدلال نہ کرے، اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کی سند میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اصول حدیث کا ضابطہ ہے المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، جب مجتہد کسی حدیث کو استدلال کے طور پر بیان کر دے تو مجتہد کا کسی حدیث کو استدلال کے طور پر بیان کر دینا ہی اس حدیث کی تصحیح ہوتی ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں مجتہد نے اس حدیث سے اجتہاد کیا ہے، لہٰذا یہ فقیہ کا اجتہاد کرنا ہی یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ پوری حدیث صحیح ہے۔ اور جو روایات آگے ہم ذکر کریں گے یہ وہ روایات ہیں جن سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر فقہاء نے ان سے استدلال کیا ہے۔ جب فقیہ استدلال کر لے اب اس کی سند کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اور اس مسئلے میں ہمارے فقہاء نے استدلال کیا ہے، استدلال کرنے کے بعد سرے سے سند کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن لوگوں کا جو شوق ہے ہم اس شوق کو بھی ادھورا نہیں چھوڑتے، وہ شوق بھی پورا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ ہم حدیث کی سند پر بحث کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے اب اس پر اپنا شوق پورا فرمائیں، اس سند پر بحث کریں، اس کے راویوں پر بحث کریں، اس پر جرح اور تعدیل کے جو حکم لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیں، اور دوسری طرف سے ہم بھی دلائل دیں گے۔ پھر ہم یہ فیصلہ سامعین پر چھوڑیں گے، یہ فیصلہ اگر کتابوں کے اندر لکھ دیا تو فیصلہ قارئین پر چھوڑیں گے کہ کس کی دلیل کے اندر دم اور خم ہے، کس کی دلیل کے اندر قوت اور وزن ہے، اور کس کی دلیل بوجھل ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کا وزنی ہونا، ایک ہوتا ہے بات کا بوجھل ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی جو سندی بحث ہے وہ اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتی، دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، عن محمد ابن کعب القرظی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاة اجابہ من وراءہ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحة والسورة فلبس ما شاء اللہ ان یلبس ثم نزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت آپ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے، اجابہ من وراءہ، تو جو آپ کی اقتداء کے اندر صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ بھی قرات شروع کر دیتے تھے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھی کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی تنقضی الفاتحۃ والسورہ، پھر یہ سورت کو بھی مکمل کرتے، سورۃ فاتحہ کو بھی مکمل کرتے۔ فلبس ما شاء اللہ، یہ معاملہ چلتا رہا جب تک اللہ نے چاہا، یوں ہی چلتا رہا معاملہ۔ اللہ کے رسول بھی پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی پڑھ رہے ہیں، مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ثم نزلت، پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جائے پھر تم نے، پیچھے والوں نے، مقتدیوں نے جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اب انہوں نے خاموش رہنا ہے، صرف امام پڑھے گا۔ اور حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد امام تو قرات کرتا تھا لیکن امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وَأَنصَتُوا، وہ خاموش رہتے تھے۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ وہ دلیلیں ذکر نہ کرو
کہ جو اس آیت سے نزول سے پہلے کی ہیں وہ حدیثیں ذکر نہ کرو، اور وہ حدیثیں ذکر کر کے امت کے اندر انتشار کی کوشش نہ کرو، امت کے اندر افتراق کی کوشش نہ کرو کہ دیکھو جی صحابہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے، حدیث موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ معاملہ تھا، لیکن جب آیت نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے پڑھنا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، صرف امام پڑھا کرتا تھا۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا بھی یہی مذہب ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ اس پر بھی یار لوگوں نے باتیں کی ہیں، وہ سندھی بحث یہاں پر موجود ہے۔ میں اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات وقت نکالیں اور مکمل طور پر ان مسائل کو اچھی طرح پورا سال لگا کر سمجھ لیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کوئی اتنے بڑے مسائل ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، خیر العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سید مہدی حسن مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، اور بھی بڑے علماء، مفتی رشید احمد لدھیانوی کراچی والے، تمام نے ان مسائل کو اور ان مسائل پر جو محنت کی گئی ہے اس محنت کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، اپنے علماء کو اس پر کام کرنا چاہیے، اور جس عالم نے بھی کام کیا ہے ہمارے اکابر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی تائید کی ہے، اس پر اسے شاباش دی ہے، زمانے کی اور وقت کی ضرورت کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کیا باتیں شروع ہو گئی، تم نے کیا باتیں شروع کر رکھی ہیں، ان مسائل کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر کا یہ طرز نہیں ہے۔ آج بھی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، انہی مسائل پر کتابیں ہوں گی، لکھنے والا شیخ الہند ہوگا، لکھنے والا حضرت مدنی ہوگا، لکھنے والا حضرت تھانوی ہوگا، لکھنے والا حضرت لاہوری ہوگا، لکھنے والا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی ہوں گے، لکھنے والا مفتی رشید احمد لدھیانوی، لکھنے والا مولانا خیر محمد جلندری، لکھنے والا قاری محمد طیب قاسمی، لکھنے والا مفتی حبیب الرحمان صاحب، لکھنے والا مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند۔ یہ باتیں نہ کی جائیں اور جی یہ تم لوگوں نے کام شروع کر رکھا ہے۔ ہم نے کام شروع نہیں کیا، جو کام شروع ہوا تھا ہم نے اسی کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اچھا، آیت اور اس کی تفسیر کے بارے میں آپ نے بات دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں احادیث کے اندر۔ بھائی دیکھیں، احادیث جو ہیں، بعض وہ احادیث ہیں جنہیں احادیث مرفوعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود ہو اور سند پیغمبر تک پہنچتی ہو۔ بعض وہ احادیث ہیں جن احادیث کو احادیث موقوفہ کہا جاتا ہے، یعنی بات صحابی کی وہاں پر موجود ہوتی ہے، سند چلتی چلتی صحابی تک جاتی ہے، آگے پھر صحابی کا فرمان ہوتا ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں، اور اس حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث موقوف۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات چلتی چلتی ایک تابعی تک جاتی ہے، تابعی اوپر صحابی کی بات نہیں کہتا، تابعی اپنی بات کہتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ یہ تمام کی تمام شریعت کے اندر حدیث کی تعریف کے اندر شامل ہیں۔ آپ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یا جنہوں نے بھی اصول حدیث پر کام کیا ہے آپ وہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہو، قول ہو، عمل ہو، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ صحابی کا قول ہو یا فعل ہو، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ تابعی کا قول ہو یا فعل ہو، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے احادیث مرفوعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، احادیث موقوفہ بھی اور احادیث مقطوعہ بھی۔ ذرا جلدی سے اس کو نمٹاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، صحیح مسلم میں باب التشہد فی الصلاۃ، اس کے تحت ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار خطبہ دیا، احکام سکھلائے شریعت کے، فبینا لنا سنتنا، تو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں نماز پڑھنے کی تعلیم دی، طریقہ بتایا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھنے لگو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جب نماز ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ صفیں بناتے تو آپ ان کی صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو، سووا صفوفکم واعتدلوا وحاذوا بین المناکب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، پھر تم میں سے کوئی ایک بندہ امام بن جائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائے، تم نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا، فَأَنصِتُوا، تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہاں پر موجود ہے؟ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ جو ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ تم فقہ والے، تمہارے پاس تو سرے سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو صرف امام کے اقوال ہیں، اور ہم عامل بالحدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہماری بات حدیث سے ہٹتے ہی نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ اس امت کے اندر آج تک نہیں دیا گیا۔ فقیہ کے پاس حدیث موجود ہوتی ہے، فقیہ کے پاس آیت موجود ہوتی ہے، فقیہ کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن حکم وہی بیان کرتا ہے جو آیت کے اندر ہوتا ہے، حدیث کے اندر ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر فقیہ بات نہیں کرتا، اسی کی روشنی میں ایک مسئلہ نکالتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، ساتھ میں دوسری سورت ملائے، فَأَنصِتُوا، اب تم نے پیچھے بالکل خاموش رہنا ہے، اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا لینا ہے، آہستہ آہستہ اپنے جی کے اندر، اپنے نفس کے اندر، آہستہ آواز کے اندر بھی تم نے قرات نہیں کرنی، فَأَنصِتُوا، مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، یہ آمین کا مسئلہ اپنے مقام پر آ جائے گا۔ یہاں پر جو بات ہماری محل استدلال ہے وہ کون سی ہے؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو مقتدیو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہے، چلیں ایک اعتراض یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس سند میں راوی ہے حضرت سلیمان تیمی، حضرت سلیمان تیمی، ان کی وفات ہے 143 ہجری کے اندر۔ تو یہ جب حدیث ذکر کر رہے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے لیے جو الفاظ چاہیے ہیں، ایسے الفاظ جن الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس محدث نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حدثنا، کہ ہمیں ہمارے استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راوی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ کہتا ہے عن فلاں، کیا مطلب کہ فلاں سے یہ بات منقول ہے، اپنے سننے کی صراحت نہیں کرتا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اگر راوی نے ایسا کیا کہ خود سننے کی نفی کر دی اور ان کے ساتھ روایت ذکر کر دی، اس کو کہتے ہیں کہ اس محدث نے تدلیس سے کام لیا ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے
نور الانوار پڑھی ہے، حسامی پڑھی ہے، توضیح طلبی پڑھی ہے، خیر الاصول پڑھی ہے، نخبۃ الفکر پڑھی ہے، یا مقدمہ مسلم پڑھا ہے، وہ حضرات جانتے ہیں یہ تدلیس کیا ہے۔ تدلیس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں بھائی۔ تدلیس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی محدث حدیث بیان کرے تو اوپر اپنے استاد کا نام نہ لے، اپنے استاد کو درمیان سے گرا دے، اس سے اوپر والا جو راوی ہے اس کو ذکر کر دے۔ تدلیس کی پہلی صورت ہے۔ تدلیس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس محدث کا جو استاد ہے وہ مشہور ہوگا اپنے نام کے ساتھ، یہ والا محدث اپنے استاد کا نام ذکر نہیں کرے گا، اس کی کنیت ذکر کر دے گا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مشہور ہے اپنے نام کے ساتھ، کنیت کے ساتھ تو مشہور نہیں ہے۔ اگر نام کے ساتھ ذکر کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اس راوی کے اندر فلاں خامی ہے، لہٰذا وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ نام ذکر نہیں کرتا جو اس کا نام مشہور ہوتا ہے، بلکہ اس کی کنیت ذکر کر دیتے۔ یہ بھی تدلیس ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی محدث کا نام مشہور نہیں ہوتا، اس کی کنیت مشہور ہوتی ہے، اور یہ کنیت کو ذکر کرنے کی بجائے اس کا نام ذکر کر دیتے۔ بہرحال یہ ساری تدلیس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ فلاں مدلس کا عنعنہ ہے۔ کیا ہے؟ فلاں مدلس کا عنعنہ۔ اور جب کوئی مدلس ان کے ساتھ روایت ذکر کرے تو اصول حدیث کے مطابق اس روایت کو نہیں لیا جاتا۔ اب اس اعتراض کو سمجھیں، یہ حدیث سامنے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سلیمان تیمی ہے جو حدیث کے اندر جس سند کے اندر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مدلس ہے، اور مدلس ہے تدلیس کر رہا ہے، اور جو تدلیس کرنے والا ان کے ساتھ روایت کو ذکر کرے، یہ کہے کہ عن فلان، جیسے انہوں نے کیا ہے عن سلیمان التیمی عن قتادہ تھا۔ دیکھو یوں نہیں کہا کہ حدثنا قتادہ، کہ مجھے میرے استاد قتادہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، نہ، کہتے ہیں قتادہ سے یہ بات ہے، میں نے سنی ہے یا نہیں سنی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر سننے کی تصریح کر دیں اسے کہتے ہیں کہ یہ راوی تحدیث کر رہا ہے، اس سننے کی وضاحت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ میرے استاد نے یہ بات بیان کی ہے۔ لیکن اگر سننے والی بات نہ پائی جائے پھر کہتے ہیں ان فلان، تو کہتے ہیں معترض یہ کہتا ہے کہ یہ والی جو روایت آپ نے پیش کی ہے، اس روایت کے اندر سلیمان تیمی ہے، مدلس ہے، اور مدلس جب ان کے ساتھ آگے روایت ذکر کرے تو اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ آپ نے بھی جو حدیث ذکر کی ہے اس میں سلیمان تیمی ہے، یہ مدلس ہے، اور اس نے بھی ان کے ساتھ روایت کو ذکر کیا ہے، لہٰذا اصول حدیث کے مطابق آپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا آپ لوگوں؟ جی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ادھوری باتیں کریں گے تو لوگ شکوک اور شبہات کے اندر پڑے رہیں گے، اور جب پوری باتیں کریں گے شکوک ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ جو ضابطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہے، یہ بات ہمیں سر تسلیم خم ہے ہمارا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اصول حدیث کے ضابطوں کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اسماء الرجال کی ساری بحث کو مانتے ہیں، راویوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، لیکن یہ جو تم نے دھوکہ دیا ہے اس دھوکے کو نہیں مانتے۔ دھوکہ کیا ہے؟ میاں یہ جو اصول حدیث کا ضابطہ ہے نا، یہ ہر مدلس کے لیے نہیں ہے، ہر مدلس کے لیے یہ ضابطہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحیحین کے علاوہ کے راوی ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اگر ان دو کتابوں کے اندر جو کوئی راوی پایا جاتا ہے، اگر وہ راوی مدلس بھی ہو، اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ صحیحین کے مدلس کی تدلیس بھی قبول ہے۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے۔ لہذا یہ روب جمانے کی کوئی کوشش نہ کرے کہ جو تم نے حدیث پیش کی ہے اس کا راوی مدلس ہے، مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا، لیکن جو ہم نے ذکر کی ہے یہ ایسی ہے
کہ جو صحیح مسلم کی ہے، اور محدثین کا ضابطہ یہ ہے، اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا اگر کوئی راوی ہو، مدلس ہو، تدلیس کرے، اس کے باوجود بھی اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ ہمارے اوپر روب نہ جھاڑا جائے کہ یہ تم نے کیا ذکر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کہ سلیمان تیمی کو حضرت قتادہ نے کوئی بات بیان نہیں فرمائی، اگر بیان کی ہوتی تو سلیمان تیمی یوں نہ کہتے ان قتادہ تھا، سلیمان تیمی یوں کہتے حدثنا قتادہ۔ معلوم ہوتا ہے حدثنا نہیں کہا تو معلوم ہوتا ہے آپس کے اندر ملاقات ثابت نہیں ہے، آپس کے اندر سما ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، سلیمان تیمی نے سنا ہے، سلیمان تیمی نے یہ بھی کہا ہے حدثنا قتادہ، کہ مجھے میرے استاد قتادہ نے فلاں فلاں روایتیں بیان کی ہیں۔ ملاقات بھی ثابت ہے، تحدیث بھی ثابت ہے، یہ سارا کچھ ثابت ہے۔ یہ کہہ کر کہ فریق مخالف ہمیں یہ باور نہ کرائے کہ تم نے روایت ذکر کی ہے لہٰذا ہم اس روایت کو لیتے نہیں، کیونکہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا راوی مدلس ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کو تم، جو تدلیس قابل تردید ہے، جو تدلیس چھوڑنے کے قابل ہے، ہماری روایت کے اندر وہ تدلیس نہیں ہے۔ جو تدلیس ہماری روایت کے اندر ہے، اصول حدیث کے مطابق محدثین کو یہ تدلیس قبول ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ہمارے اوپر روب شوب نہ جھاڑا جائے کہ تدلیس آ گئی، تدلیس آ گئی۔ تدلیس آئی ہے، لیکن ایسی تدلیس آئی ہے کہ جس کو محدثین بھی قبول کر رہے ہیں۔ اصول حدیث کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق یہاں پر سارے وہ حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر تدلیس کا اعتراض کیا بھی جائے تو یہ اعتراض ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا، یہ اعتراض ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا۔ دیکھیں جی آگے دیکھیں۔ سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ دیکھیں بھئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کو ادا کیسے کرنا ہے، ترتیب کیا ہونی چاہیے، پیغمبر نے وہ ترتیب بھی سکھائی ہے۔ کیا ترتیب؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کے اندر نماز قائم کی جائے۔ پھر کیا کرنا ہے، امام نے کیا کرنا ہے، مقتدی نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے الگ الگ کام ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، مقتدی بھی تکبیر کہیں۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے یا ساتھ میں دوسری سورت ملائے، فَأَنصِتُوا، پھر مقتدیوں نے خاموش رہنا ہے۔ یہ بات ہماری تو نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں امام کو تو اس لیے امام بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کے اندر نماز کو ادا کیا جائے۔ طریقہ یہ ہوگا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن جب امام قرات شروع کر دے، سورۃ فاتحہ شروع کر دے، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنا شروع کر دے، اب تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ ہماری بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے؟ اور یار لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ابو حنیفہ کے اقوال ہیں، ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ یہ ابو حنیفہ کا قول ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ لہٰذا آپ عوام کو تو یہ چکر دے سکتے ہو کہ یار تم ان کے پاس جاتے ہو، وہ جو تمہارا مولوی ہے وہ تمہیں ہر وقت جو باتیں کہے گا وہ حدیث والی باتیں نہیں ہوں گی،
وہ اماموں والی باتیں ہوں گی، ان کے اقوال ہوں گے. ہماری طرف آؤ گے، ہمارے پاس احادیث ہوں گی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہوگا. تمہارے اس چکمے کے اندر، تمہارے اس فراڈ اور فریب کے اندر عوام تو آ سکتی ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت میں پڑھنے والے کبھی نہیں آ سکتے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس لیے حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، لیکن جب امام سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے یا اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنا شروع کر دے، اب مہربانی کرو، اب چپ ہو جاؤ. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بھی وہی بات کی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عجلان، یہ مدلس ہے. ہم نے کہا بابا یہ تدلیس بھی ہمیں نقصان نہیں دیتی، یہ راوی صرف ان کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ صحیحین کا راوی ہے، بخاری کا بھی راوی ہے، مسلم کا بھی راوی ہے. اور اصول حدیث کا ضابطہ کیا ہے کہ جو راوی صحیحین کا ہو، اگر وہ تدلیس کر بھی دے تب بھی اس کی تدلیس قابل قبول ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آگے دیکھیں بھائی، تیسری حدیث دیکھیں بھائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام. کتاب القراءۃ بیہقی. ہر ایسی نماز لا یقرأ فیہا کہ جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، فہی خداج. خداج کا مطلب ہوتا ہے نامکمل، نا تمام، ادھوری. آگے الفاظ ہیں الا صلاۃ خلف امام، مگر ایسی نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہو. یعنی اگر بندہ اکیلے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. اور یہ بات حدیث کے اندر بھی آ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر ایسی نماز جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے. لیکن ہر بندے کی نہیں، صرف اس کی جو اکیلے پڑھ رہا ہے. اور وہ بندہ جو کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کے اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ امام کی اقتداء کے اندر ہوتے ہوئے قرات نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الا صلاۃ خلف امام، جو امام کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز ہے وہ اس حکم سے خارج ہے. حکم کیا ہے کہ ہر وہ نماز جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نامکمل ہے. یہ حکم عام ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس حکم میں سے ایک چیز کو خاص کر دیا، ایک چیز کا استثناء کر دیا، اس کا حکم الگ بیان کر دیا کہ ویسے تو یہ ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے اس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب تم امام کے پیچھے چلے جاؤ پھر تم نے خاموش رہنا ہے، پھر تم نے فاتحہ نہیں پڑھنی. یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہاں پر بھی اعتراض، یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں. یہ اللہ کرے آپ کو میرے وہ درد بھی سمجھ میں آ جائے. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسجد کی ہیں، ہر محلے کی ہیں، ہر قبیلے کی ہیں، ہر قوم کی ہیں، ہر علاقے کی ہیں. آپ نے اگر آپ نبی کے وارث ہیں، دین کو سمجھنا یہ پہلا کام ہے، دین پڑھنا یہ پہلا کام ہے، دین پر عمل کرنا یہ بھی کام ہے. یہاں تک عام لوگوں کی ذمہ داری ہے دین پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد دین کی اشاعت اور دین کا تحفظ کرنا، یہ علماء کا کام ہے. اگر آپ بھی ان مسائل کو وقت نہیں دیں گے، آپ بھی کہیں کیا ضرورت ہے ان مسائل کی. وہی بات ہو گئی کہ امریکہ سر پر آ گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترک قرات خلف الامام پڑھ رہے ہیں. وہی امریکہ آ کر کیا کہے گا تمہیں؟ امریکہ اگر آ بھی جائے تمہیں کیا کہے گا؟ اللہ خیر کرے گا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. چوتھی حدیث دیکھیں بھائی، اس کا پہلے پس منظر سن لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، میں جابر بن کے بعد عبداللہ جان بوجھ کر پڑھ رہا ہوں، وہ کوئی
صاحب علم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کیوں نہیں پڑھا؟ جان بوجھ کر پڑھ رہا ہوں، آپ کو جو پس منظر سنا رہا ہوں اردو میں سنا رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اعرابوں کا خیال نہیں کیا جاتا، پورے الفاظ جیسے ہیں ویسے حکائی طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا، پھر فرماتے ہیں غالباً وہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، اور ہم نے شروع میں کیا اپنی بات ذکر کی تھی کہ نماز خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، سری کا مطلب جس کے اندر امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، یعنی ظہر اور عصر۔ اب اسی کے بارے میں روایت آ رہی ہے، تو امام وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ خود بھی پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے جب نماز ختم ہوئی کسی نے انہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ آپس میں تھوڑی سی باتیں ہوئیں، ساتھ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز ہو گئی تھی۔ جب یہ باتیں آپس میں تھوڑی تھوڑی بلند آواز میں شروع ہوئیں، حتیٰ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سن لی کہ یہ دونوں بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں پھر بلایا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے تو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا، ایک اصول ذکر فرمایا، ایسا اصول ذکر فرمایا کہ اس اصول کو آج بھی اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، ہماری مساجد کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ خود قرات نہ کرے، امام کی قرات ہی اس مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ہے؟ میں نے تو ابھی تک امام صاحب کی کوئی بات بھی شروع نہیں کی۔ اور مشہور کیا ہے کہ مقلدین کے پاس کیا ہے؟ مقلدین کے پاس ابو حنیفہ کے اقوال کے علاوہ، صاحب ہدایہ کی ہدایہ کے علاوہ، قدوری کنز کے علاوہ، شرح وقایہ کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے ابھی تک ہدایہ کا حوالہ پیش کیا ہے، قدوری کا، شرح وقایہ کا، بہشتی زیور کا، تعلیم الاسلام، کس کا؟ میں جب بھی بات کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ذکر کر رہا ہوں اور حدیث کی کتابوں سے ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن مشہور کیا ہے کہ احناف کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ان بیچاروں کے پاس امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، جو قرات امام کر رہا ہے اس کی طرف سے بھی وہ قرات کافی ہو جائے گی۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں آپ ضرور سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت ملائیں، نہیں پڑھیں گے نماز نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے چلے گئے ہیں، اب امام کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ تم نے خاموش رہنا ہے۔ پڑھنے والا کام اور ڈیوٹی یہ امام کے ذمہ ہے، اور یہ ہم نے نہیں لگائی یا مسجد کی کسی کمیٹی نے نہیں لگائی، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب تک تو تھی وہ احادیث کہ جن کو کہا جاتا ہے احادیث مرفوعہ، کہ بات سند چلتی ہے اللہ کے پیغمبر تک، پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان آگے آتا ہے۔ ہمارے ہاں اور محدثین کے اصول کے مطابق جیسے پیغمبر کی بات یہ شریعت ہے، پیغمبر کا عمل شریعت ہے، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کا عمل بھی شریعت ہے۔
پیغمبر کے صحابہ کی بات بھی شریعت ہے۔ اب پیغمبر کے صحابہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں بھئی، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرات کرنے سے روکتے تھے۔ کون کون؟ اللہ کے پیغمبر بھی، اللہ کے پیغمبر کا جانشین سیدنا صدیق اکبر بھی، صدیق اکبر کا جانشین سیدنا عمر بھی، سیدنا عمر کا جانشین سیدنا عثمان بھی، یہ سب کہتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ ہمیں تو اللہ کے پیغمبر رو کر گئے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے۔ ہمیں تو سیدنا صدیق اکبر نے روکا ہے، ہم تو نہیں کریں گے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان نے روکا ہے، ہم نے تو نہیں کرنی۔ بابا اللہ کے پیغمبر روک دیں اور اس کے بعد بھی ہم کرتے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روک دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا ہم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو، ساتھ میں کوئی دوسری قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تم نے خاموش رہنا ہے۔ ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں، صحابہ خلفائے راشدین کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر ہم خاموش ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو کچھ بھی آپ تانے دیں، جو کچھ آپ مرضی کہتے رہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ذرا برابر بھی پیچھے اور آگے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جس جگہ پر اللہ کے پیغمبر کھڑا کر کے گئے ہیں، ہم آج تک اسی لائن پر کھڑے ہیں۔ جو بات اللہ کے پیغمبر سمجھا کر گئے ہیں، ہم اسی بات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی، ہمارے اکابر نے بھی اللہ کی تعلیم، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی کرتی رہیں گی۔ تمہاری باتوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ ایسے بات ہے کہ نہیں ہے؟ احادیث موقوفہ بھی زیادہ ہیں، میں ایک اور ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، وقت ختم ہونے والا ہے تو ایک دو ان کا اعتراض بھی ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں بھائی، حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ، پہلے 3 صحابہ کی بات آئی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، اور اس روایت کے اندر 10 صحابہ کی بات آ رہی ہے کہ یہ والے جو 10 صحابہ ہیں، ینہون عن القراءۃ خلف الامام اشد النہی، یہ صرف امام کے پیچھے قرات اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے روکتے نہیں تھے، بلکہ اس روکنے کے اندر بھی سختی کرتے تھے، بڑی شد و مد کے ساتھ کہتے تھے کہ جب اکیلے نماز پڑھو تو سورۃ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کرو، لیکن جب امام کے پیچھے تم آ جاؤ تو پھر تم نے امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننے پر توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے، خود کچھ نہیں پڑھنا۔ کون کون سے صحابہ ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔ یہ سارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں، یہ روک رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی روک رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بھی روک رہے ہیں، یہ سب روک رہے ہیں۔ اور یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہیں ابو حنیفہ نے منع کر رکھا ہے کہ تم نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ یہ ابو حنیفہ نہیں بابا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، خلفائے راشدین کا فرمان ہے، صحابہ کا فرمان ہے۔ ہمارے لیے ان کی تعلیمات کافی ہیں، ہم تمہاری باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس یہ دلائل اتنے روزے روشن کی طرح ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہمیں ان کی صداقت پر اس قدر یقین ہے کہ کسی کو چڑھتے سورج پر اس قدر یقین نہیں ہو سکتا جتنا یقین ہمیں ان آیات اور ان احادیث پر ہے
کہ ان کے اندر جو حکم ہے ہم اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عین شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ہم نہ دائیں ہو رہے ہیں نہ بائیں ہو رہے ہیں، نہ پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ رہے ہیں نہ پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہونے کا سوچ سکتے ہیں۔ جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ کے پیغمبر کھڑا کر کے گئے، اسی مقام پر ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کی صبح تک اپنی نسلوں کو بھی کھڑا کر کے جائیں گے۔ اب دیکھیں بھائی، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر جمہور فقہا، جمہور صحابہ، خلفائے راشدین اور امت کے جلیل القدر فقہا، ان سب کا تقریباً اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو مقتدی خاموش رہے، مقتدی خاموش رہے۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، اس وقت مقتدی کو کیا رہنا چاہیے؟ خاموش۔ امام رکوع میں چلا گیا، امام بھی تسبیحات پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ امام سجدے میں چلا گیا، امام بھی تسبیحات پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد ملائی جانے والی سورت کے بارے میں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ قال صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے احباب ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترک القراءۃ خلف الامام اجماع الصحابۃ، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ نے اس بات پر اجماع کر رکھا ہے کہ جب امام پڑھے گا مقتدیوں نے خاموش رہنا ہے۔ یہ حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ اب میں صرف محدثین کی باتیں بھی ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ ایک بڑا زور شور سے ایک بات کو اچھالا جاتا ہے، بڑا اس کو اچھل کر بیان کیا جاتا ہے، اور اپنے ہر ریڈی بان کو انہوں نے یہ حدیث رٹائی ہوئی ہوتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس سے بھی سن دیکھو نا، وہ یہی پڑھ دے گا آپ کے سامنے، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کا معنی کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن رٹائی ہوئی ہے۔ دو چار باتیں انہوں نے رٹائی ہوئی ہیں۔ رفع یدین پر ایک حدیث رٹا دیں گے، ترک قرات پر رٹا دیں گے، آمین پر رٹا دیں گے، 4 یا بمشکل 5 حدیثیں رٹا دیں گے اور اپنی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ وہ جہاں بھی جائے گا مسجد کے اندر، امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باقی سارے مقتدی ایستا کے ساتھ کہیں گے آمین، اور یہ آخری صف میں کھڑا ہوگا کہے گا آمین۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، صرف پتہ چلے کہ ہم یہاں موجود ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ خیر، یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ تلاوت نہیں کرتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ، ہمیں روکتے تھے بھائی قیاس نہ کرنا، جو حدیث کا موٹا معنی ہے نا وہی بس کہنا، اپنے طرف سے حدیث کے اندر اجتہاد نہ کرنا۔ اب اپنی حالت دیکھنا، کہتے ہیں کہ یہ مقتدی کو بھی شامل ہے، امام کو بھی شامل ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو بھی شامل ہے، جہری نماز کو بھی شامل ہے، سری نماز کو بھی شامل ہے، فرض کو بھی شامل ہے، غیر فرض کو بھی شامل ہے۔ بس جو بھی ہے نماز پڑھنے والا اگر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے، اور عموماً یہ حدیث رٹائی جاتی ہے۔ اس کا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس کے اندر لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ من کا لفظ آ رہا ہے۔ من کس کے لیے آتا ہے؟ آپ نے اصول شاشی میں، نور الانوار، حسامی میں، توضیح تلوی میں، دیگر کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا، من آتا ہے عموم کے لیے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کے اندر عموم ہے
کہ جو بھی بندہ ہے، بھلے مقتدی ہے، بھلے امام ہے، بھلے منفرد ہے، اکیلا ہے، سری ہے، جہری ہے، جو بھی ہے، جو بھی بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا کہ آپ نے من کے بارے میں آدھی بات سنی ہوئی ہے۔ من جیسے عموم کے لیے آتا ہے، من خصوص کے لیے بھی آتا ہے۔ من، آپ لوگوں کے چہرے کیوں لٹک گئے ہیں؟ من جیسے عموم کے لیے آتا ہے، من ایسے ہی خصوص کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے بارے میں اصول سرخسی میں موجود ہے، نور الانوار میں موجود ہے، قرآن کریم میں ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ یہ من کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے، لیکن اس من کے اندر عموم نہیں ہے کہ ہر طرح کے بندے کے لیے استغفار کرتے ہوں، بھلے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، نہ، بلکہ ملائکہ صرف اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو من کا لفظ تو آیا، من کا لفظ اس کے اندر عموم نہیں، خصوص آ گیا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کے اندر جب من کا لفظ ہے اس کے اندر خصوص آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اسی طرح جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس کے اندر اگرچہ من والا حرف موجود ہے، لیکن یہ من والا حرف ایسا ہے کہ اب اس کے اندر عموم نہیں ہے کہ یہ مقتدی کو بھی شامل ہو، منفرد کو بھی شامل ہو، امام کو بھی شامل ہو، نہ، یہ صرف اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہ بات بھی ہماری نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے اذا کان وحدہ، جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے اذا کان وحدہ، جب وہ بندہ اکیلے ہی نماز پڑھ رہے ہو۔ اور اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت امام احمد بن حنبل، امام ابو بکر اسماعیلی، امام ابن عبد البر، امام ابن قدامہ، شیخ محدث سہارنپوری اور امت کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ کے اندر جو حکم ہے یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی کو یہ حکم شامل نہیں ہے، مقتدی کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔